نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور سورہ یاسین کا آج 12واں درس ہے۔ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری انطاکیہ گئے اور تبلیغ کی، تو اب ان کی تبلیغ کا کچھ حصہ تو کل میں نے بیان کر دیا۔ اب بات یہاں ہو رہی ہے جب یہ حواریین نے یعنی صادق، صدوق اور شمعون نے یہ یقین دلا دیا اہل انطاکیہ کو، کافروں کو، بت پرستوں کو یہ یقین دلایا، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ تینوں بولے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، لمرسلون ضرور ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے ہمارے رب نے، اور جو کچھ ہم نے تمہارے سامنے کر دکھایا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، کہ ہم دکھا تو رہے ہیں اپنی قدرت لیکن حقیقتاً وہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم مردے کو زندہ کر رہے ہیں، تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً اللہ کرتا ہے۔ ہم نابینا کو بینا کر رہے ہیں، کوڑی کے مرض والے کو اچھا کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے لیکن حقیقتاً وہ اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ والے جو کسی مردے کو زندہ کرتے ہیں، دم یہ کرتے ہیں، دعا یہ کرتے ہیں، ہاتھ یہ پھیرتے ہیں، زندہ اللہ کرتا ہے، اچھا اللہ کرتا ہے۔ کرتا ان کے ہاتھ پھیرنے سے اس لیے کہ انہوں نے اپنی عبادتوں اور ریاستوں کے ذریعے ایسا قرب الہی حاصل کر لیا ہے کہ اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ جب یہ کچھ کہہ دیں بارگاہ الہی میں مولا ایسا کر دے تو اللہ کر دیتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر یہ ہم سے کچھ سوال کر بیٹھے تو ہم ضرور بھی ضرور عطا کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہہ دیا بت پرستوں کو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمے صاف حکم پہنچا دینا ہے۔ ہم نے صاف صاف پہنچا دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بت پرستوں کی عبادت کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو اب انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، بولے ہم تمہیں منحوس قدم سمجھتے ہیں۔ اہل انطاکیہ نے ان تینوں کو بولا، شمعون، صادق اور صدوق کو بولا کہ ہم تمہیں منحوس قدم سمجھتے ہیں۔ جب سے تم ہماری بستی میں آئے ہو بارش رک گئی، جب سے تم ہماری بستی میں آئے ہو ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، جب سے تم ہماری بستی میں آئے ہو ہمارا سب کچھ خراب ہو رہا ہے۔ تطیرنا بکم، ہم تمہارے آنے سے بدفعلی لیتے ہیں کہ تمہارا قدم رکھنا ہماری بستی میں ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، برا ثابت ہوا ہے۔ یہ اہل انطاکیہ نے ان تینوں کو کہا۔ اب یہاں پر ایک بات بتاؤں، انا تطیرنا بکم ہے، اور طیرہ کے معنی ہوتا ہے پرندوں سے فالی لینا، پرندوں کے ذریعے فال نکالنا۔ آپ دیکھتے ہیں طوطا پرچی اٹھاتا ہے، فال نکالتا ہے، تو اہل جاہلیت میں بھی ایسے ہی فال نکالے جاتے تھے کہ صبح اگر پرندہ اڑا تو یہ اچھا فال ہے، شام کو پرندہ اڑا تو یہ برا فال ہے، صبح اڑ گیا تو کچھ اچھا ہونے والا ہے، شام میں اڑا تو کچھ برا ہونے والا ہے، یہ فال نکالتے تھے۔ تو بد فالی انہوں نے، ان کافروں نے، بت پرستوں نے ان تینوں کے بارے میں یہ کہا کہ تمہارا ہماری بستی میں قدم رکھنا برا شگن ہے، برا شگن ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث بھی بتا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، یعنی کہ کوئی بدفعلی نہیں۔ بدفعلی کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ نہیں۔ یہاں فقہا نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں الو نے بول دیا، لگتا ہے کوئی مرنے والا ہے، اگر وہ الو کے بولنے سے یقین کر لے، اسے یا اس کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ الو نے بول دیا، الو نے بول دیا تو لہٰذا آج کوئی مرے گا، تو بندہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ تو الو کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔
کوا گھر پہ کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہیں تو کہنے والے نے کہا لگتا کوئی مہمان آئے گا، کوا بول رہا ہے مہمان آئے گا، اگر وہ اس کو حقیقی مؤثر سمجھتا ہے اس کوے کو بولنے سے کہ کوا بول رہا ہے مہمان آئے گا، تو اسی وقت کافر ہو جائے گا کہ کوے کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، کہ ہم تمہیں منحوس قدم سمجھتے ہیں، اگر لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اپنی تبلیغ کرنے سے، ایک خدا کی طرف بلانے سے اور ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہ آئے۔ یہ تینوں کو بت پرستوں نے دھمکی دی، تینوں کو بت پرستوں نے دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، یہاں فقہاء نے بڑی لمبی چوڑی بات لکھی ہے، مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو یہ کافر جو ہے وہ جو حق کی بات کہہ رہے ہیں ان کو دھمکی دے رہے ہیں لئن لم تنتہوا، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، یعنی جو تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو، جو اچھی باتیں کر رہے ہو، جو ہمیں دین کی باتیں سکھا رہے ہو، اگر ان اچھی باتوں بتانوں سے باز نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بری باتیں کرو تو ان کو اچھی لگتی ہے، اور اگر اچھی باتیں کرو تو انہیں بری لگتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ ان کی طبیعت ایسی ہو گئی کہ انہیں بری باتیں اچھی لگتی ہیں اور اچھی باتیں بری لگتی ہیں۔ یہاں پر صاحب روح البیان نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک موچی چپل جوتا سینے والا موچی ایک عطر کی دکان کے قریب سے گزر گیا۔ جب عطر کی دکان سے گزرا تو ایسی خوشبو آئی عطر کی کہ بے ہوش ہو گیا، موچی بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کو لوگوں نے ہجوم لگ گیا، جگا رہے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا، نہیں اٹھا۔ جب اس کے جاننے والا کوئی آیا، اس نے دیکھا یہ بے ہوش ہو گیا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کس خصلت کا مالک ہے، تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کتے کی سوکھی ٹٹی پڑی ہے۔ اس نے ٹٹی اٹھا کے پیسا اور پیسنے کے بعد اس کے ناک کے نتنوں میں گھسیڑ دیا۔ ابھی گھسیڑنا ہی تھا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا خیر و عافیت سے۔ تو عطر کی خوشبو اسے راس نہیں آئی، اسے کتے کی ٹٹی راس آ گئی، وہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ انہیں اچھی باتیں بری لگتی ہیں۔ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یہ صادق صدوق اور شمعون، تو انہیں برا لگ رہا ہے، اور ان سے بت کی باتیں کرو تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر یہی سمجھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ہماری بستی میں قدم رکھنا برا شگن ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ رجم کا معنی پتھر مار مار کر تم سب کو ہلاک کر دیں گے، لنرجمنکم۔ اور یہاں پر مفسرین نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ ایک دو پتھر مار کے چھوڑ دیا، لگاتار پتھر مارتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ تمہارا دم نہ نکل جائے۔ لنرجمنکم، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی، یعنی کہ تمہارا دم نکل جائے گا، تمہیں مار دیں گے۔ جب یہ کافروں نے دھمکی دی لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اب یہ اہل ایمان جو تھے، شمعون، صادق اور صدوق، ان تینوں نے ان کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ تمہارا آنا بدشگونی ہے، جب سے آئے ہو بارش رک گئی، جب سے آئے ہو بیماری بڑھ گئی۔ تو اب انہوں نے جواب دیا قالوا طائرکم معکم، بولے تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بدشگونی جو ہے کہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے یہ بارش رک گئی ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے درمیان بیماریاں آئی ہیں۔ ان ذکرتم، کیا ہماری نصیحت سے بدکتے ہو؟ ہم جب تمہیں نیک بات بتاتے ہیں تو تم اچھلتے ہو، بدکتے ہو۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، تم لوگ تو حد سے بڑھنے والے ہو۔ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں، تمہیں نصیحت بتاتے ہیں تو تم بدک جاتے ہو، اور تم اتنا بدک گئے کہ تم تو حد ہی سے بڑھ گئے۔ جب یہ بات انہوں نے جواب دیا، صادق صدوق اور شمعون نے، اہل ایمان نے ان بت پرستوں کو جواب دیا کہ ہماری باتوں سے بدکتے ہو، تم لوگ تو حد سے بڑھنے والے ہو۔ جب یہ بات کہہ دی تو اب ان اہل انطاکیہ نے، ان کافروں نے، بت پرستوں نے میٹنگ کر لی، اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے اس سے پہلے کہ یہ اپنی تبلیغ کا سلسلہ اور بڑھا دیں۔ جب یہ میٹنگ ہو گئی تو اب
ان کے تینوں کے گھر میں گھس کر ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں باہر نکالا گیا تینوں کو، اس ارادے سے کہ اب انہیں سنسار کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ اب ان کے سنسار کی خبر، انہیں تکلیف پہنچانے کی خبر پہنچی کس کو؟ جو غار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا شہر انطاکیہ کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور آیا اقصى المدینہ شہر کے کنارے سے، اقصى المدینۃ رجل ایک آدمی، یسعیٰ، سعی یسعیٰ اسی سے صحیح ہے جو آپ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں نا، بھاگنا دوڑنا، تو یسعیٰ بھاگتے ہوئے ایک آدمی آیا۔ وہ کون تھا؟ جو غار میں عبادت کر رہا تھا اللہ کی، اس کا نام ہے حبیب نجار۔ حبیب نجار دوڑتے ہوئے آئے، اور جب حبیب نجار آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ حبیب نجار نے بولا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم، اے میری قوم، پیروی کرو ان کی جو بھیجے ہوئے ہیں۔ اتبعوا المرسلین، اتباع کرو، پیروی کرو مرسلین کی جو بھیجے ہوئے ہیں، ارے ان کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتبعوا ان کی پیروی کرو، من لا يسألكم یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، من لا يسألكم اجرا یہ تم سے کوئی چندہ نہیں مانگتے، تم سے کوئی فنڈ مانگنے نہیں آئے ہیں اپنی تبلیغ کا کہ ہم تمہیں یہ سکھا رہے ہیں تو ہمیں پیسہ دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ما اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، فرمایا ان کی پیروی کرو جو تم میں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں، یہ تینوں آدمی راہ پر ہیں، ان کی پیروی کرو۔ جب حبیب نجار نے یہ بات کر دی اور قوم کے لوگوں نے یہ بات سن لی تو قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ حبیب نجار انہی کی بولی بول رہا ہے، لگتا ہے کہ ان پر ایمان لے آیا، ان کے معبود پر ایمان لے آیا۔ تو حبیب نجار کو انہوں نے کہا کہ حبیب نجار تم ہمارے بتوں کو چھوڑ کر ان کے معبود پر ایمان لے آئے؟ ارے ہمارے بتوں کو چھوڑ کر جو تم بت بناتے تھے، کالی مائی لمبی زبان، اسے چھوڑ کر تم ان کے خدا پر ایمان لے آئے۔ وہ ہنومان جی بندر جو تم بت بناتے تھے اس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، وہ گنپتی بابا جو ہاتھی کا بت بناتے ہو، تو تم سارے بت بناتے تھے اور آج تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے رب کی بات کر رہے ہو کہ انہیں معبود مان لیا، ان کے رب کو معبود مان لیا۔ ارے یہ وہ دیو جس کی پوجا ہوتی ہے، حبیب نجار تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ ارے یہ تو وہ دیو ہے کہ ہندوستان میں اس کے نام پر مدرسہ کھلے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل بت پرست دیو کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ دیو ہے کہ اس کے نام پر ہندوستان میں مدرسہ کھلے گا اور اس کا نام بھی دیوبند ہوگا، تم اس کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی طرف بلا رہے ہو۔ حبیب نجار نے فرمایا وما لیا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہوا کہ نہ پوجوں اسے جس نے مجھے پیدا کیا اور تمہیں اس کی طرف پلٹنا ہے۔ وما لیا لا اعبد الذی، اور مجھے کیا ہوا کہ میں اسے نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں بھی لوٹنا ہے مجھے بھی لوٹنا ہے۔ اب یہ حبیب نجار اپنے قوم کو جو بت پرست ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس بات کی حقیقت کو جان لو کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں، تمہیں بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے، اور اس ذات کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے جس نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ بت پرست نہیں ہے، یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، حقیقی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو پھر حبیب نجار نے یہ جملہ بھی کہا اتخذ من دونہ آلہۃ، اگر میں بنا لوں خدا اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا، اللہ کے علاوہ اگر میں کسی دوسرے کو خدا بنا لوں، ان یردن الرحمن بدر، اور اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کر لے، رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو یہ بت میری سفارش نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اگر وہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ بت میری سفارش نہیں کر سکتے، مجھے نہیں بچا سکتے۔ ولا ينقذون، جب تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا،
اس بات کو جانتے ہوئے کہ حقیقی خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کو جانتے ہوئے میں کسی دوسرے کو پوجوں تو مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ حبیب نجار نے جب یہ بات کر دی تو اب اس پر حبیب نجار پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اتنی بارش ہوئی کہ حتیٰ کہ آپ زمین پر گر گئے، زمین پر تشریف لے آئے، اور پھر حالت غشی میں، یعنی کہ اب دم نکلنے والا ہے، حبیب نجار نے کیا کہا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں آپ کے رب پر ایمان لے آیا، غور سے سن لیجئے، اچھی طرح سن لیجئے۔ یہ حبیب نجار نے کس کو کہا؟ مفسرین نے فرمایا کہ حبیب نجار نے صادق، صدوق اور شمعون کو کہا کہ میں آپ کے رب پر ایمان لے آیا، میری بات غور سے سن لیجئے، کل بروز قیامت اس بات کی گواہی دیجئے گا کہ حبیب آپ کے رب پر ایمان لے آیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو بے ربکم فرمایا ہے، تمہارے رب، اس کا مخاطبین یہ بت پرست بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حبیب نجار نے کہا کہ تم مجھے مار رہے ہو، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں وہ میرا ہی رب تھوڑی ہے، وہ تمہارا بھی تو رب ہے، اس نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، خالی مجھے تھوڑی پیدا کیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کے سن لو کہ میں ایمان لایا اس پر جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے، میں اس پر ایمان لایا۔ تو اب یہاں پر مفسرین حبیب نجار کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا نڈر اور بے باک آدمی کی مثال نہیں ملتی کہ دیکھیں ایک طرف پوری اہل انطاکیہ کے لوگ، امیر کبیر، رئیس لوگ اور بادشاہ لوگ، اس ٹائپ کے بڑے بڑے لوگ، اور ایک طرف اکیلا حبیب نجار اس بات کو جانتا ہے کہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ سب مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے جان دینا گوارا کی لیکن ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، غور سے سن لیجئے۔ جب حبیب نجار کا دم نکل گیا، آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی، اللہ رب العزت نے حبیب نجار کو خوشخبری سنا دی، قیل ادخل الجنہ، حبیب ہماری جنت میں جا، ہماری جنت میں جا، قیل ادخل الجنہ، ہماری جنت میں جا، تجھے جنت کی بشارت ہے۔ اب حبیب جنت میں گئے، حبیب جنت میں پہنچ گئے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، حبیب جنت میں پہنچ گئے، انہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، وہاں کے باغات کو دیکھا، وہاں کے چشموں کو دیکھا، وہاں کی حوروں کو دیکھا، اللہ کی مختلف نعمتوں کو دیکھا، تو حبیب نے کیا خواہش کی جنت میں؟ حبیب نے خواہش کی یا لیت قومی یعلمون، کیا کسی طرح میری قوم جان سکتی، کسی طرح میری قوم جان سکتی کہ حبیب نے اللہ پر ایمان لا کر کیا کچھ کما لیا، کیا کچھ پا لیا، ایسی ایسی نعمتیں پالی۔ اب حبیب اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، جو میرے رب نے میرے ساتھ کرم فرمائی کی اور مجھے عزت والوں میں کیا، کاش کہ میری قوم جانتی، کاش کہ میری قوم جانتی کہ حبیب ابھی کتنے مزے میں ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب حبیب کو شہید کر دیا گیا، اللہ نے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے نہیں نازل فرمایا اس قوم پر، یہ بات سننے کی ہے، ہم نے نہیں نازل فرمایا اس قوم پر کوئی لشکر آسمان سے، من بعدہ من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے نازل نہیں فرمایا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ ہم ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے لشکر بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور کوئی لشکر آسمان سے نہ ہمیں بھیجنا ہے اور وہاں کوئی لشکر نہ اتارنا ہے، نہ کوئی لشکر بھیجا آسمان پہ، نہ کوئی لشکر اتارا، تو پھر اللہ تو نے اتنی بڑی بستی کو کیسے تباہ کیا، کیسے؟ اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چنگھاڑ آئی، ایک چنگھاڑ آئی، فاذا هم خامدون، تو وہ ٹھنڈے ہو کر رہ گئے۔ ایک چنگھاڑ، اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ انہوں نے میرے بندے کو
حبیب نجار کو اور میرے اہل ایمان بادشاہ کو اور اس مردہ بچے کے باپ کو جو جاگیردار تھا زمینوں سے واپسی آیا تھا، سب بتا چکا ہوں آپ کو. یہ اہل ایمان کو شہید کر دیا. اللہ رب العزت نے حکم دیا جبریل امین کو ایک چنگھاڑ مار دو، ایک چیخ مار دو. اللہ کے حکم سے جبریل امین نے ایک چیخ ماری، سب کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے اور فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، جبھی وہ ٹھنڈے ہو کر رہ گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. مفسرین نے فرمایا جو اہل ایمان تھے اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی کہ وہ سوتے رہ گئے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ راتوں رات کیا ہو گیا. تو اللہ نے اہل ایمان کو بچا لیا اور اہل انطاکیہ کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مفسرین نے فرمایا کہ حبیب نجار کی قبر انور آج بھی انطاکیہ کے بازار میں ہے. ایک مسجد ہے مسجد حبیب، مسجد حبیب میں حبیب نجار کی مزار انور آج بھی موجود ہے اور آج بھی لاکھوں لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ وہ آدمی ہے، حبیب نجار وہ شخص ہے کہ جسے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے مغفرت کل کی بشارت سنا دی کہ تو جنتی ہے اور جنت کی نعمتیں اٹھانے والا ہے. حبیب نجار کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو. اب اللہ رب العزت اس قوم پر افسوس کر رہا ہے کہ جو قوم اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس قوم جو اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتی ہے ان کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے. آگے انشاءاللہ عز و جل کل بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.